اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہی ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ سیالکوٹ میں سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پہ ایک فیکٹری کے ورکنگ مینیجر جو کہ سری لنکن نیاب تھے، ان کو وہاں پہ لنچنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی گئی۔ ایک بہت بڑا ہجوم یہ دیکھ رہا تھا۔ اس میں بعض لوگ نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ کافر کردار کو پہنچ گیا۔ غرض یہ کہ ہر طرح کے وہاں پہ نعرے بازی اور گفت و شنید تھی، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اس مظلوم شخص کو نہ کسی نے چھڑانے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی کے چہرے پہ وہاں پہ ملال نظر آیا۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے، ایک دکھ کی بات ہے۔ ایک غیر ملکی اپنے روزگار کے سلسلے میں یہاں موجود تھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، قطعاً ناقابل معافی۔ محبت رسول اور محبت اہل بیت یہ ہمارے سب کے ایمان کا لازمی جزو ہے اور اس پر کوئی بھی مسلمان اپنے ہوش حواس میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی کسی پہ الزام عائد کریں، خود ہی اس الزام کی تحقیق کریں، خود ہی اس کا فیصلہ سنائیں اور خود ہی اس کے بعد مجرم کو یا ملزم کو جس کے اوپر آپ نے الزام رکھا اس کو آگ لگا دیں، اس کو جلا دیں، اس کو مار دیں، سزا دے دیں۔ یہ قطعاً کسی سویلائز سوسائٹی کا یہ حصہ نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جہاں دو بھائیوں کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ان دونوں کو موب نے اسی طرح ڈنڈے مار مار کے اس کو مار دیا۔ ان کی لاشیں جو تھیں وہ درختوں پہ لٹکائیں اور یہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی کے لوگ تھے، بچے تھے وہ دونوں، لیکن کیا وہ واقعی ایسے کاموں میں ملوث تھے اس کا تو پتہ چل ہی نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ نہ وہ زندہ رہے کہ ان سے کوئی صفائی پوچھتا، نہ ہی وہ گواہ جو سامنے آتے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ان گواہوں کو وہ لوگ پوچھتے، ان کے اوپر جرا کرتے۔ یہ وہ المیہ تھا جو پہلے کچھ سال پہلے وہاں پہ ہوا اور اب ایک یہ المیہ ہوا ہے۔ اس میں جو کچھ وہاں پہ ہوا اس میں لوگوں کے بیان کے مطابق ایک کاغذ پر لبیک یا حسین علیہ السلام لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ صبح آتے وقت سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ فیکٹری کے مینیجر جو کہ سری لنکا کے رہنے والے ہیں، اردو شاید پڑھنا نہیں جانتے یا ان کو پتہ بھی نہیں تھا اردو کیا چیز ہے، انہوں نے کاغذ پھاڑ کے تو اس کو غالباً ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ لوگوں نے اس کو توہین رسالت قرار دے دیا، یعنی خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی شکایت کا اندراج کیا اور خود ہی تحقیق کی، خود ہی فیصلہ کر دیا۔ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ کیا کسی بھی انسان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ پھاڑا جانے والا کاغذ اس آدمی کے شعور میں موجود تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیا وہ اردو پڑھ سکتا تھا؟ کیا اس پہ لکھی ہوئی تحریر کا اس کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر وہ زندہ رہتا تو بتاتا۔ ہمارے ملک میں توہین رسالت کے اوپر باقاعدہ قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرے اور کسی کو سزائیں دیتا رہے۔ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، بعض جگہ پہ اکا دکا واقعہ، شہوپورہ میں مجھے یاد ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس میں خرابی کیا ہے
مجھے یاد ہے کہ گوجرانوالہ کے ایک دیہات میں واقعہ ہوا. وہاں ایک گھر میں میاں بیوی دونوں کی لڑائی ہو گئی. ایک گلی میں گھر تھا, کھڑکی گلی میں کھلتی تھی, گلی کے لڑکے جمع ہو گئے وہاں دیکھنے کے لیے, اور وہ کھڑکی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہے, تو تمہیں میں چل رہی ہے. اور جو میاں ہے اس نے قرآن کریم اٹھایا حلف کے لیے کہ میں حلفیہ کہتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ ایسے نہیں ہے. تو اس دھکم پیلی میں یا اس کی بیوی نے پکڑنا چاہا, جس سے قرآن کریم زمین پہ گر گیا اور پھر اس کو جلدی سے اٹھا لیا گیا. لیکن جو محلے کے لڑکے دیکھ رہے تھے وہ سیدھا بھاگے مسجد میں گئے اور امام مسجد کو بتایا کہ یہ انہوں نے اس طرح پھینکا, قرآن کریم پھینک دیا. امام مسجد نے مسجد سے اعلان کیا, لوگ فوری طور پہ بھاگے, اس آدمی کو گھر سے گھسیٹا. اس کی بیوی ہاتھ جوڑتی رہی, کہتی رہی کہ نہیں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, یہ غلطی سے گر گیا, جس کا ہمیں افسوس ہے. لیکن لوگوں نے اس کو اینٹیں مار مار کے وہیں قتل کر دیا. یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, اور اس کو ختم کرنا, اس کا تدارک کرنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ اس سچویشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی شخص کے اوپر راہ چلتے الزام کوئی عائد کر دے اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کے اوپر جھپٹ پڑیں, تو یہ معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہے گا, یہ ایک جنگل بن جائے گا. یہاں اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, فوری طور پہ تحقیقات کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کا فوری طور پہ چیف سیکرٹری کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ ان کو دی جائے. پولیس کے سینئر ترین آفیسر صاحبان جو ہیں, یعنی آئی جی پنجاب سردار راؤ صاحب, وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. وہ بھی جا کے وہاں پہ ابھی تحقیقات وغیرہ کر رہے ہیں. تو تصاویر موجود ہیں, بہت سارے لوگوں نے اس کی تصاویر جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بڑی جلدی یہ لوگ پکڑے جائیں گے. اور جو ہی پکڑے جائیں تو تصاویر کی مدد سے ان کی ساری کرتوت نظر آتی ہے, وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے, ایویڈنس موجود ہے. ان لوگوں کو فوری طور پہ اس کی سزا ملنی چاہیے. اس میں قطعاً کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اگر بگڑتے بگڑتے اس طرح بگڑ گیا, جہاں فیصلے سڑکوں پہ ہونے شروع ہوئے, تو پھر اس معاشرے کا اللہ حافظ ہے. یہ ملک جس میں پہلے ہی مسائل بہت ہیں, جس میں اکانومی کے مسئلے ہیں, مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, خدا کر کے تو جو دہشت گردی کا مسئلہ تھا اس پہ بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے. اب آپ یہ شہری دہشت گردی شروع کر کے تو ملک کا امن خراب نہ کریں. باقی تمام لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ امن برباد کرنے والے لوگوں کا محاسبہ کریں, پولیس کو بتائیں, اور اگر کسی پہ توہین رسالت کا کوئی شک و شبہ ہے تو وہ رپورٹ کی جائے تاکہ پولیس اس کی تحقیقات کر لے, اس کے لیے گواہ جمع کر لے. سڑکوں پہ خود فیصلہ کرنا غیر اسلامی بھی ہے اور غیر قانونی بھی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.